نہیں ٹھیک صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کانا قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذی کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت نعتہ اوہام الواصفین الذی ابتدا بقدرتہ خلق ابتداء واقترہم علی مشیت اقترام ثم سلک بہم طریق ارادت وبعثہم علی سبیل محبت والصلاة والسلام علی الاول العدد وصاحب اللبد اسرتہ خیر الاسر وعطرتہ خیر العطر وشجرتہ خیر الشجر نبتت فی حرم بسکت فی کرم سیدنا و مولانا ابی القاسم المحمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ الْبَاقِيَّةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ مِن يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فی محکم کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم صلوات ایک دفعہ اور مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائے محمد اجازت ہے صاحبان گفتگو کی جائے مولا آپ کو سلامت رکھے شاد و آباد رہے سوائے غم حسین کے اور کوئی غم نہ دے گفتگو ہے سیرت حضرت ابو الفضل العباس پر تذکرہ ہے اس کا جو ہدایتوں کی پناہ گاہ ہے غور طلب بات تھی جو ہدایتوں کی پناہ گاہ ہے یہ خطابت نہیں ہے کہ عباس ہدایت کی پناہ گاہ ہے بلکہ ایک مرثیہ لکھنے والے شاعر نے قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کے اس نے مرثیہ لکھتے ہوئے ایک مصرع لکھا جس کا معنی یہ عربی شاعر ہے اس نے مصرع لکھا اور مصرع کا معنی یہ ہے کہ روز عاشور ہدایت عباس کی پناہ میں تھی سوچا کچھ دیر کے لیے رکا قلم رکھا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ شان عباس لکھتے ہوئے حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے کہیں امام حسین کی شان میں گستاخی ہو جائے تو اس نے قلم رکھ دیا قلم رکھا خواب میں امام حسین آئے تو میرے بھائی کی تعریف لکھ رہا تھا کہا مولا کہ پھر مصرع کیوں نہیں لکھا فیصلہ ہو جائے گا آپ کتنے بیدار بیٹھے ہیں کہا پھر کیوں نہیں تو نے مصرع لکھا کہا مولا میں نے خیال کیا کہ کہیں حفظ مراتب کے ما تقدم ہونے میں یہ مسئلہ نہ ہو جائے کہ کہیں عباس کی شان لکھ لے دیتے میں آپ کی بے ادبی کر بیٹھوں امام نے کہا جو تو سوچ رہا ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہے کیوں اس لیے کہ روز عاشور میں بھی عباس کی پناہ میں تھا روز عاشور حسین نے کہا میں بھی عباس کی پناہ میں تھا اور اگر یہ بات پہنچ گئی ہے تو ایک فقرہ آگے بڑھ کے کہتا ہوں پروردگار عالم نے جناب مریم کو دوہری مصطفیت عطا کی قرآن نے آواز دی ان اللہ اصطفاکے وطہرکے واصطفاکے علی نساء العالمین مریم ہم نے تمہیں مصطفیٰ کیا پھر طہارت کی سند دی
پھر مصطفیٰ کیا۔ یہاں آپ کو اس آیت پہ لانے کا ایک مقصد ہے، بلا مقصد یہ آیت تلاوت نہیں کی۔ صاحب اسرار امامت علامہ طبرسی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب یہ آیت کے ذیل میں تفسیر طلب بات ہوئی تو لوگوں نے آ کے امام سے پوچھا کہ فرزند رسول پورے قرآن میں اللہ نے جس کو مصطفیٰ کیا ہے، آپ کو معلوم ہے نا میں نے مصطفیٰ پہ تقریر کی ہے کہ جسے مصطفیٰ اللہ بنانا چاہتا ہے اس کے شجرے کو محفوظ کرتا ہے، تو پھر یہ بات ضروری ہے، یہ سنیں گے تو آگے بڑھیں گے نا، بصدقہ محمد و اہل بیت محمد۔ علامہ طبرسی نے لکھا امام صادق سے کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول اللہ نے جہاں بھی کسی کو مصطفیٰ کہا ہے قرآن میں وہاں ایک دفعہ مصطفیٰ آیا ہے، یہاں 2 دفعہ استفاویت ہے، یعنی استفا کیا ہے جناب مریم کو 2 دفعہ، ایک دفعہ نہیں، پہلے مصطفیٰ کیا پھر طہارت دی پھر مصطفیٰ کیا۔ معصوم سے پوچھا اس میں راز کیا ہے، تو امام نے بتایا کہ اس میں راز یہ ہے کہ مصطفیٰ ہونا جناب مریم کا ذاتی وصف نہیں ہے، بلکہ طاہر ہونا، طہارت کی سند رکھنا جناب مریم کا ذاتی وصف ہے۔ مصطفیٰ ہونا ذاتی وصف نہیں ہے، طہارت ذاتی وصف ہے۔ پھر دوبارہ پڑھ رہا ہوں، مصطفیٰ ہونا ذاتی وصف نہیں ہے، طہارت رکھنا ذاتی وصف ہے۔ کہا فرزند رسول پھر یہ دوہری مصطفیت، کہا یہ دوہری مصطفیت کسی نسبت کی وجہ سے ہے، کسی نسبت کی وجہ سے ہے۔ جملہ کہنے کی اجازت ہے، اللہ کا نمائندہ بتا رہا ہے کہ مریم کی مصطفیت کسی نسبت کی وجہ سے ہے، اللہ کسی نسبت کی وجہ سے مصطفیٰ کرتا ہے۔ کہا کن 2 نسبتوں سے اللہ نے مریم کو مصطفیٰ کیا؟ کہا اللہ نے ایک تو حضرت عمران کی وجہ سے جو حضرت مریم کے والد گرامی ہے، اس وجہ سے حضرت مریم کو مصطفیٰ کیا۔ دوسرا عیسیٰ کی ماں ہونے پر اللہ نے مریم کو مصطفیٰ کیا۔ بس یہی تمہیں بتانا ہے کہ مریم مصطفیٰ ہو جائیں عمران کی وجہ سے اور عیسیٰ کی وجہ سے، ام البنین کے لیے کیا شرف کافی نہیں ہے کہ وہ علی کی وجہ سے بھی مصطفیٰ ہے، عباس کی وجہ سے بھی مصطفیٰ۔ مادر ابو الفضل العباس کی استفائیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ علی کی زوجہ ہیں، عباس کی ماں ہیں۔ پیغمبر نے حدیث کہی، توجہ، اب ذکر ہے جناب ام البنین کا، والدہ حضرت ابو الفضل العباس کا، تو یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ جناب ام البنین کے لیے دوہری مصطفیت، ایک علی کی وجہ سے ایک عباس کی وجہ سے۔ چلیے ایک قدم آگے بڑھائیں، حدیث پیغمبر آپ کو سناتا ہوں۔ پیغمبر کی حدیث ہے، اگر حیا پیکر میں ڈھل جائے تو مریم ہے۔ توجہ کیجئے گا، پیغمبر کی حدیث ہے، حیا پیکر میں ڈھل جائے تو مریم ہے، عقل پیکر میں ڈھل جائے تو بلقیس ہے۔ حضرت بلقیس جناب سلیمان کی زوجہ ہے۔ ایک ایک لفظ کی شرح طلب بات ہے، تو راب بھائی حیا پیکر میں ڈھل جائے تو مریم ہے۔ پھر پیغمبر نے کہا اللہ نے حیا کو 10 حصوں میں خلق کیا۔ میں ممبر پہ ہوں، اس سے زیادہ احتیاط نہیں برت سکتا، میں صرف کہہ کے بات گزر جاؤں گا، شرح نہیں کروں گا۔ پیغمبر نے کہا اللہ نے 10 حصوں میں حیا کو تقسیم کیا، ایک حصہ مرد کے لیے رکھا، 9 حصے عورت کے لیے رکھے۔ ایک حصہ مرد کے لیے رکھا، 9 حصے عورت کے لیے رکھے۔ 9 میں سے 5 تو مرتے دم تک عورت کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن 4 آہستہ آہستہ عورت سے دور ہو جاتے ہیں۔ مجھے اب اس کی شرح نہیں کرنی ہے، میں نے صرف آپ کو بتانا تھا کہ 4 حصے جو ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں، 5 حصے جو ہیں وہ ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں۔ جملہ کہنے کی اجازت ہے، اگر پیغمبر یہی بات ختم کر دیتے تو بات تمام ہو جاتی۔ پیغمبر نے کہا 5 عورت کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں جب تک کہ عورت کا قدم گھر سے باہر نہیں آتا۔ نہیں سمجھ نہیں آئی آپ کو بات۔ اس کا مطلب پیغمبر بتا کے گئے ہیں خیال کرنا عورت اس وقت تک حیادار ہے جب تک کہ گھر میں رہے،
اور اگر کہیں میدان میں آ جائے، توجہ چاہیے بات، تو اللہ کا رسول بتا رہا ہے اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ مریم حیا کا پیکر، لیکن توجہ عصمت مریم کے لیے یہ بات ضروری ہے اور مصطفیت مریم کے لیے یہ بات ضروری ہے، توجہ کیجئے گا، مصطفیت مریم کے لیے بات ضروری یہ ہے کہ ایک تو نسبت ہے حضرت عمران سے، ایک نسبت ہے حضرت عیسیٰ سے، اس لیے معصوم کی ماں ہے تو معصومہ ہونا اٹل ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے قرآن نے آواز دی کہ ہم نے اسے طاہر بنایا ہے، اسے طہارت کی سند دی ہے، جملہ کہنے کی اجازت ہے۔ حضرت ابو الفضل العباس کے معصوم ہونے میں کسی کو شک ہے تو وہ میرے سامنے آئے، میں دلیل قائم کرنے جا رہا ہوں۔ جناب فاطمہ الزہرا نے حضرت ام البنین کے اس بیٹے کو اپنا بیٹا کہا ہے، ایسے ہی نہیں کہا، ابن کہہ کے نہیں پکارا، ولدی کہا ہے، توجہ کیجئے گا، ابن نہیں کہا، ولدی کہا ہے۔ آپ کہیں ابن میں اور ولدی میں کیا فرق ہے؟ ابن بھی عربی میں بیٹے کو کہتے ہیں، ولدی بھی بیٹے کو کہتے ہیں، لیکن ابن کہا جاتا ہے کسی کے بھی بچے کو بلانا ہو تو ابن کہہ کے بلایا جاتا ہے، لیکن جسے صلبی بیٹا کہا جائے، جس کا رشتہ خون سے ہو، اسے ولدی کہا جاتا ہے۔ جناب زہرا نے عباس کو ولدی بیٹا کہہ کر 3 چیزوں کی ضمانت لے لی ہے۔ اس سے بڑے جملے ہوتے نہیں ہیں، پنڈال پیروں پہ اٹھ جاتے ہیں، لیکن آپ داد ہی دے دو تو کافی ہو جائے گا۔ 3 فکرے کافی ہیں جناب سیدہ نے جو حضرت عباس کی عصمت کے لیے کہے۔ ایک ولدی کہہ کر عباس کو 3 صفات میں جناب زہرا نے شامل کیا۔ آپ کہیں وہ کیسے؟ کہ ولدی کہہ کر حضرت عباس کو ایک تو کوثر میں شامل کیا، دوسرا چادر تطہیر میں شامل کیا، تیسرا مباہلے میں شامل کیا۔ یا علی یا علی، کیا ہوا؟ باقیوں کو مولا کا نام نہیں لینا آتا؟ بچوں نے نام لیا ہے مولا کا، سارے مل کے بولو حیدری۔ تو تاریخ یہ کہہ رہی ہے 3 چیزوں میں، توجہ کیجئے گا، جناب سیدہ نے ایک لفظ کہہ کر عباس کو 3 چیزوں میں شامل کیا۔ توجہ طلب بات ہے کہ عباس کو ولدی کہا، صلبی بیٹا کہا، تو چادر تطہیر میں عباس۔ آپ کو تحفظات ہونے لگ جاتے ہیں، میں آسان کرتا ہوں بات۔ جب چادر تطہیر میں پنجے تن جمع ہو گئے، حدیث قصہ پڑھی ہے نا، چادر تطہیر میں جب پنجے تن جمع ہو گئے تو اللہ نے تعارف کیا کرایا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یعنی یہاں سیغہ جمع کا سیغہ آ رہا، بنوہا جمع کا سیغہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پروردگار عالم بتا رہا ہے حسن و حسین صرف 2 بیٹے موجود ہیں چادر تطہیر میں، لیکن اللہ کہہ رہا بنوہا یعنی جمع کا سیغہ ہے، اور عربی میں جمع کا سیغہ 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے بولا جاتا ہے، 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ لفظ بنوہا چادر تطہیر میں آیا ہے تو اس کا مطلب ہے ظاہری طور پر تو 2 بیٹے ہیں۔ علماء اسلام نے اور علماء تشیع نے لکھا کہ اس کا باطن یہ ہے کہ ظاہر میں تو حسن و حسین تھے، لیکن توجہ، لیکن چادر تطہیر میں مہدی تک موجود تھے، مہدی تک موجود تھے، اس لیے اللہ نے بنوہا کا صیغہ لگایا۔ صرف مہدی ہی نہیں بلکہ عباس بھی چادر تطہیر میں۔ یا علی، چادر تطہیر میں عباس بھی ہیں، کوثر میں عباس بھی شامل ہے۔ اور آگے بڑھ جائیں، ایک منزل آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور بصدقہ محمد و اہل بیت محمد۔ پروردگار عالم نے، سمجھیے گا اس بات کو، پروردگار عالم نے اٹل فیصلے قرآن مجید کے، پروردگار عالم نے آواز دی قرآن میں کہ طیب مردوں کے لیے
طیب عورتیں ہیں. لفظ طیب بتانا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے گا. پھر یہیں طیب نہیں رکھا، بلکہ قرآن نے آواز دی کہ اللہ نے جو تم پہ حلال کیا ہے وہ کھاؤ. صرف حلال نہیں، جو طیب بھی ہو وہ کھاؤ. قرآن ہے، قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے صرف حلال نہیں، طیب بھی کھاؤ. آپ کہیے یہ لفظ طیب، اس کے معنی زیادہ سے زیادہ بھی کسی نے کیے تو پاکیزہ کے کیے. زیادہ سے زیادہ بھی اگر کسی نے معنی کیے ہیں تو پاکیزہ کے کیے ہیں. حالانکہ یہ بات ابس ہے، جو حلال ہوتا ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے. جو دو چار سمجھ رہے ہو انہی کے لیے پڑھ رہا ہوں. جو طیب ہوتا ہے اسے پاک کا لفظ دیا گیا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حلال ہے وہ آٹومیٹک طیب ہے. یعنی اگر طیب کا کہا جائے کہ بھئی طیب کے معنی پاک کے ہیں، تو جو حلال ہے وہ پاک ہوتا ہی ہوتا ہے، کبھی نجس حلال نہیں ہوتا. توجہ کیجئے، کبھی نجس حلال نہیں ہوتا. پھر اللہ قرآن میں کیوں کہہ رہا ہے کہ حلال بھی کھاؤ اور طیب بھی کھاؤ؟ اس کا معنی یہ ہے کہ سوچنے والے کو اور ترجمہ کرنے والے کو گچا ہوا ہے. طیب کے معنی وہ نہیں ہے. جو طیب کے معنی ہیں وہ کیسے کھلتے؟ امام کا کلام نہ ہوتا تو پتہ نہ چلتا. جاؤ ملا یازر الفقی، ہماری کتابوں میں ایک کتاب ہے جو 4 کتابیں ہماری کتب اربع کہلاتی ہیں، ان میں ایک کتاب ملا یازر الفقی ہے. اس میں حدیث نہ ملتی تو میں کبھی ترجمہ طیب تک نہ پہنچتا. امام توجہ، معصوم سے پوچھا گیا کہ طیب کے معنی کیا ہیں؟ اب مجھے نہیں پتا آپ کیسے سمجھیں گے. کہنے لگے طیب کے معنی کیا ہیں؟ تو امام توجہ، امام نے کہا طیب سے مراد، طیب سے مراد، طیب سے مراد وہ کھانا ہے جو امام کا حق ادا کرنے کے بعد کھایا جائے. جو امام کا حق ادا کرنے کے بعد کھایا جائے یا امام سے اسے نسبت دے دی جائے، وہ کھانا طیب کہلاتا ہے. کائنات آدم و عالم میں کوئی دوسری غذا اتنی طیب نہیں ملے گی جتنا حسین کی نیاز ہے. حسین سے جو بھی کھانا منسوب ہو جائے وہ طیب ہو جاتا. طیب سمجھ میں آیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ معصوم نے فرمایا جو ہم سے نسبت دے دی جائے جس کھانے کو بھی. کھانا آیا، آپ نے کہا مولا کی نظر، کھانا طیب ہو گیا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پروردگار کہہ رہا ہے کہ طیب عورتوں سے نکاح کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے امام کی حدیث کی روشنی میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خواتین ولایت علی دل میں لے کے آئے وہ خواتین طیب ہیں. وہ خواتین طیب ہیں. اسی لیے تو معصوم نے کہا تھا، علی کا یہ فکرہ بار بار یاد رکھنا. علی نے کہا تھا بھائی عقیل ایسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں جب بہادر خاندان ہو. یعنی علی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو خاتون آتی ہے وہ صفات لے کے آتی ہے، ولایت علی دل میں لائے گی تو کبھی بچہ علی کے فضائل پہ شک نہیں کرے گا. کبھی بچہ علی کے فضائل پہ شک نہیں کرے گا. یہ ہے قرآن کی روح سے طیب روشن. طیب کا ترجمہ بالکل. چلو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، حل کر دیتا ہوں اسی مقام پہ. کیا مسئلہ ہے؟ کہ سب کی نیاز ہوتی ہے، عباس کی حاضری ہوتی ہے. صلوات تلاوت فرمائیے محمد. نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک شاندار صلوات تلاوت فرمائے. معصوم کی نیاز ہے، سب کی 12 اماموں کی نیاز ہے. حضرت عباس کا یہ اپنا فیض ہے کہ ان کی حاضری ہوتی. ہمارے ہاں
ہندوستان و پاکستان میں لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ حضرت عباس کی حاضری کا ایک کلیہ ہے. حاضری کھانے کا، چکھنے کا ایک کلیہ ہے. ہر کسی کو نہیں پتا، نہ میں نے سب کو بتانا ہے، کیونکہ یہ ایک رازوں میں راز ہے آل محمد کا. میرا جملہ یاد رکھنا، بزرگ پہنچ گئے ہیں جہاں میں آپ کو لے جانا چاہ رہا تھا. حضرت عباس کی حاضری کھاتے ہوئے ایک واجب کیا جاتا ہے، ایک واجب عمل کیا جاتا ہے. چلو میں ہلکی سی بات کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. بصدقہ محمد و اہل بیت محمد. آج لفظ غذا پہ تقریر روک رہا ہوں، پھر یہیں سے مسلسل ہوں گے، لیکن یہ بات ضروری ہے جو سمجھیں. حضرت عباس کی حاضری کا ایک کلیہ ہے. پہلے یہ سمجھ لو، اس بات کو سمجھ لو کہ کچھ چیزیں واجبات میں ہوتی ہیں. توجہ، کچھ چیزیں واجبات میں ہیں، کچھ مقدمہ واجبات ہیں. یہ کیسے سمجھاؤں اب؟ کچھ چیزیں واجبات میں ہیں، کچھ مقدمہ واجبات میں. آپ کہیں گے وہ کیا ہے؟ یہ مقدمہ واجبات کیا ہے؟ نماز واجبات میں ہے، وضو مقدمہ واجبات ہے. یعنی آپ پہ واجب نہیں ہے کہ آپ ہر وقت وضو میں رہیں، لیکن جب نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو مقدمہ واجب ہے. اگر یہ بات پہنچ گئی ہے تو پھر جملہ کہوں، تاریخ سے جا کے پوچھ لینا، حضرت عباس کی معرفت مقدمہ واجبات میں ہے. اگر کوئی حسین کی معرفت رکھنا چاہتا ہے تو اسے پہلے عباس کی معرفت ہونا ضروری ہے. جسے عباس کی معرفت نہ ہو اسے حسین کی معرفت کیا ہوگی؟ بالکل اسی طریقے سے حاضری کھانے کے لیے مقدمہ واجبات میں ایک چیز ہے جسے تبرہ کہا جاتا ہے. اگر پہنچ گئے ہو تو جملہ کہتا ہو، ادھر نوالا اٹھانا تھا کہ علی کے دشمن پہ لعنت، زہرا کے دشمن پہ لعنت، حسین کے دشمن پہ لعنت. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ عباس کو نہ کل علی کا دشمن پسند تھا نہ آج علی کا. شاباش شاباش، جیتے رہو، ایسے ہی مجلس میں بولا کرو. صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، یاد رکھیے گا اس منزل کو، آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. تقریر منزل سے قریب کر رہا ہوں آج کی حد تک. یعنی حضرت عباس کی معرفت مقدمہ واجبات میں ہے. اچھا چلو رکو، غذا پہ بات ہے نا تو میں ایک رک کے فیصلہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. پیغمبر کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا بیٹا مجھ پہ جرات کرتا ہے، یعنی بدتمیزی کرتا ہے. پیغمبر نے کہا حرام زادہ ہے. سرکار ختمی مرتبت نے کہا حرام زادہ ہے. وہ گھر آیا، تلوار کھینچی، بیوی کے سر پہ آیا، تو نے میرے امر میں خیانت کی ہے؟ اس نے کہا کس نے کہا ہے؟ کہنے لگا بھی رسول اللہ کی بارگاہ سے آ رہا تھا. کہتی ہے اسی رسول کی قسم میں نے تیرے امر میں خیانت نہیں کی. منبر پہ ہوں، اس سے زیادہ احتیاط نہیں ہو سکتی. میں نے تیرے امر میں خیانت نہیں کی. اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا، پیغمبر کی بارگاہ میں آیا. پیغمبر کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے کہا میرا بیٹا حرام زادہ ہے، حالانکہ یہ آپ کی قسم کھا کے کہہ رہی ہے کہ میں نے تیرے امر میں خیانت نہیں کی. پیغمبر مسکرائے، مسکرا کے کہنے لگے جو میں نے کہا وہ تو نہیں سمجھا. پیغمبر نے کہا جو میں نے کہا وہ تو نہیں سمجھا. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا کہا اور میں کیا نہیں سمجھا؟ آپ نے کیا کہا اور میں نہیں سمجھا؟ پیغمبر نے کہا کہ ایک طریقے کا حرام زادہ نہیں ہے. کہنے لگا پھر یا رسول اللہ؟ پیغمبر نے کہا تو ایک دن بازار سے جا رہا تھا، چھابڑی فروش کھجوریں بیچنے والا کھجور بیچ رہا تھا. غذا، تو نے ایک کھجور اٹھائی، کھا لی، نہ قیمت دی
نہ مالک کو راضی کیا، وہ کھجور لہو بنے، لہو کا اثر تیری اولاد میں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کھجور کھانے سے نسل خراب ہو جاتی ہے۔ جو پہنچ گئے ہیں سلامت رہے، جو نہیں پہنچے ان کے ساتھ میں ایک ساتھ کے ایک لفظ میں آپ کو پہنچاتا ہوں۔ فرض کیجئے میرا ایک باغ ہو اور کوئی میرا باغ ہڑپ کر جائے اور قیمت نہ دے، نہ مجھے راضی کرے، تو بتاؤ نا، جو ایک کھجور کھا لے اور قیمت نہ دے اس کی تو اولاد خراب ہو جاتی ہے، اور جو پورا باغ کھا جائے اس کا کیا ہوگا؟ جو اس کی نسل کا کیا ہوگا؟ نہیں، ابھی بات سمجھ نہیں آئی۔ جو میں کہہ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھ رہے ہیں میں اس کا بالکل ذمہ دار نہیں ہوں۔ میرا جملہ یاد رکھنا۔ ایک عالم ہے شہر کے، ایران شہر کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے واقعہ نقل کیا اور وہ واقعہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تقریر تمام کر رہا ہوں آج کی حد تک، بصدقہ محمد و اہل بیت محمد۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رئیس ہے، اس نے انہیں اپنے گھر بلایا، گھر بلا کے کہتے ہیں وہ کتنا عمل دخل ہے خوراک کا، غذا کا، وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس رئیس نے اپنے گھر بلایا اور بلا کے کہا کہ آپ عالم ہیں، آپ کا بیٹا عالم نہیں ہے بلکہ وہ اوباش ہے اور بہت سے گناہوں میں رہتا ہے، اور میں بڑا رئیس ہوں اور میری زندگی دین پہ نہیں کٹتی، لیکن میرا بیٹا مصلی پہ رہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ جس دن اللہ نے میرے بیٹے کو میرے گھر قرار دیا تھا اس دن میں نے تیرے جیسے کے گھر کھانا کھایا تھا، اور جس دن تیرے بیٹے کو اللہ نے تیرے گھر قرار دیا اس دن تو نے مجھ جیسے کے گھر کھانا کھایا تھا۔ یعنی غذاؤں کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ غذا اچھی طیب ہوگی تو اولاد میں عزاداری خود بخود بڑھے گی، اچھی غذا ہوگی تو عباس کی معرفت بڑھے گی، طیب غذا کھاؤ گے تو ولایت علی پہ سکون سے زندگی گزارو گے۔ اگر یہ بات پہنچ گئی ہے تو جملہ کہنے کی اجازت ہے، اجازت دو تو میں فکرہ کہتا ہوں۔ یعنی غذا پہ سارا اسلام کا دار و مدار ٹکا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں محمد جیسا ہوں یا علی جیسا ہوں، اسے اپنے عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ تیری غذا تیرے لہو پہ اثر دکھاتی ہے۔ محمد اور علی کی غذا کا عالم یہ ہے کہ ابو طالب کا دسترخوان ہے، وہاں سے محمد بھی کھانا کھاتے ہیں، علی بھی کھانا کھاتے ہیں۔ مجھے زیادہ بات لمبی چوڑی کرنی آتی نہیں، بات آخری ہے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غذا اثر دکھاتی ہے وجود پر۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ جانے ابو طالب کے دسترخوان کے لقمے کتنے طیب تھے۔ اللہ نے 12 محمد جیسے بیٹے عطا کیے، 12 محمد جیسے، 12 محمد جیسے بیٹے عطا کیے۔ یہ ہے سرکار ختمی مرتبت، ہدایت عباس کی پناہ میں۔ آپ کو پتا ہے کربلا کے شہیدوں میں جتنے بنی ہاشم کے جوان ہیں، امام حسین کے بعد جتنے بنی ہاشم کے جوان ہیں وہ سب عباس کے شاگرد ہیں۔ مجھے 2 شاگردوں کا ذکر کرنا ہے، آج علم کی برآمدگی بھی ہے، وہ آخری ذاکر پڑھیں گے شہادت مولا کی، لیکن میں یہ 2 شاگردوں کا ذکر کر کے آپ کو منزل سے قریب کروں۔ 28 رجب کو جب قافلہ مدینے سے چلا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے گھر سے صرف ایک چادر لی ماں کی اور یہ کہہ کے چلی، اے عبداللہ، اے میرے والی، میں آپ کے بھرے گھر سے سوائے اپنی ماں کی چلی ہوئی چادر کے کچھ نہیں لے کے جا رہی،
اس پر جناب عبداللہ نے کہا شہزادی یہ گھر آپ کا ہے، بھرا ہوا گھر ہے، سفر طویل ہے، جو لے جانا چاہتی ہیں لے جائیں۔ عزادار بس یہ جملہ سننا تھا، تڑپ گئی جناب زینب، تڑپ کے کہتی ہیں عبداللہ سفر طویل ہے لیکن میرا عباس میرے ساتھ ہے، میرا حسین میرے ساتھ ہے، میرا اکبر میرے ساتھ ہے۔ اللہ رے جناب زینب کا مان بھائیوں پہ کتنا مان ہوتا ہے، بہنوں کو آپ بہتر جانتے ہیں۔ عزادار مقتل کہتا ہے زینب چلنے لگی یا پشت سے آواز آئی عبداللہ ابن جعفر کی شہزادی آپ کے بابا علی نے مجھ سے 2 وعدے لیے تھے۔ کہا کیا عبداللہ؟ کہا جب آپ سے میرا عقد ہو رہا تھا تو جناب امیر المومنین نے میرے چچا نے کہا تھا عبداللہ میں 2 شرطوں پہ تمہارا عقد زینب سے کر رہا ہوں۔ کہا فرمائیے مولا وہ کون سی 2 شرطیں ہیں؟ کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب بھی زینب بھائی سے ملنے کا ارادہ کرے کبھی زینب کو روکنا نہ، کیونکہ زینب بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ دوسرا یہ وعدہ تھا کہ جب عراق پہ حسین جائے سفر عراق پہ تو زینب کو نہ روکنا۔ عزادار و مقتل کے فکرے یہ ہیں، تاریخ کہتی ہے اس وقت جناب عبداللہ نے کہا شہزادی میرے مولا نے بتایا تھا کہ عبداللہ جب حسین عراق کے سفر پہ جائیں گے تو پھر لوٹ کے واپس نہیں آئیں گے، بڑا مصیبت کا سفر ہوگا۔ اچھا شہزادی پھر ایسا کیجئے میرے 2 شہزادے ساتھ لیتی جائیے، جب حسین پہ مصیبت کا وقت آئے نا ایک کو میری طرف سے قربان کیجئے گا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کیجئے گا۔ آ گیا محرم میں عاشور کا دن، صبح ہوئی طبل جنگ بجا، رنسار جانا شروع ہوئے، مونس جانا شروع ہوئے، عائزہ جانا شروع ہوئے، اقربا جانا شروع ہوئے، مسلم ابن عقیل گئے، تاریخ کہتی ہے مسلم ابن اوسجا گئے، حبیب ابن مظاہر گئے، حر رعائی گئے، علی بن حر گئے۔ جناب زینب نے دیکھا اب تک اون و محمد مقتل کے لیے نہیں روانہ ہوئے۔ کہا اون و محمد ابھی تک مقتل کے لیے روانہ نہیں ہوئے؟ کہا اماں ہم بارہا بابا کے پاس گئے ہیں، مامو جان کے پاس گئے ہیں، لیکن ہر دفعہ مامو جان نے کہا ہے اون و محمد تم میری بہن کی نشانی ہو، میں تمہیں مقتل کی اجازت کیسے دوں؟ عزادار مقتل کہتا ہے یا کنیز کو بھیج کے امام حسین کو بلوایا اور بلوانا تھا۔ کہا فکر 2 ہی ہیں، یہ 2 فکرے یاد رکھنا۔ تو جناب زینب نے کہا بھیا میں نے زندگی میں آپ سے کبھی کچھ مانگا ہے؟ آوازیں نہیں زینب آپ نے ہم سے کبھی کچھ نہیں مانگا، ہماری حسرت رہی ہے آپ ہم سے کچھ مانگیں ہم آپ کو عطا کریں۔ عزادار فکرہ سنے گا، یہ فکرہ قیامت سے کم نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے جناب زینب نے کہا بھیا اگر آج کچھ زینب مانگے آپ عطا کریں گے اللہ تمہاری ہائے قبول فرمائے۔ میرا جملہ یاد رکھنا، ہائے تو تمہارے بس میں ہے نا، ایک دفعہ آئے ضرور کرنا۔ جناب زینب نے کہا بھیا پھر میرے بچوں کو موت کی رضا دے دو۔ حسین نے کہا زندگی میں مانگا بھی تو کیا مانگا، بچوں کے مرنے کی رضا مانگ رہی ہو؟ زینب جاؤ میں نے تیرے بچوں کو اجازت دی۔ کہا بھیا ایسے نہیں، ذرا کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیے۔ حسین کربلا کی خاک پہ بیٹھ گئے، جناب زینب نے اون محمد کو لیا، بھائی کا طواف کرایا۔ طواف کرتے کرتے حسین نے پوچھا زینب کیا کرتی ہو؟ کہا بھیا اماں نے کہا تھا جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو کوئی شے صدقہ کی جاتی ہے، میں آپ پہ سے اپنے بچے قربان کر رہی ہوں۔ حسین تڑپ کے اٹھے، بھانجوں کو گلے سے لگایا، آ جاؤ میرے لاڈلو، آ جاؤ میرے لاڈلو، یہ کہہ کے رخصت کیا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے شروع میں جملہ کہا تھا یہ عباس کے پروردہ ہیں، عباس کی گود کے پلے ہیں۔ عباس نے گھوڑے پہ سوار کرایا، بچے گھوڑے پہ سوار ہو گئے۔ اللہ جانے مقتل کی اس حقیقت کو کیسے بیان کروں گا، یہ وہ فکرے ہیں جن پہ پتھر پانی ہو جاتا ہے، تو پھر عزادار ہے۔ مقتل کہتا ہے یا ایسے میں اون محمد گھوڑے پہ سوار، جناب فضا در خیمہ پہ آئی، جناب زینب مسلح پہ آئی، آواز دے کے کہا فضا جیسے میرے بیٹے جنگ کریں مجھے بتاتی
باقی رہنا. یا ایک دفعہ انہوں نے محمد کو واپس بلایا, بلا کے کہا انہوں محمد 2 وعدے کر کے جاؤ. کہا اماں جو آپ کہیں وہ کریں گے. کہا انہوں محمد دیکھو اصغر سے پہلے پانی نہ پی لینا, سکینہ سے پہلے فرات کا رخ نہ کرنا, بس یہ سننا تھا. آواز ای اماں وعدہ ہو گیا, ہم فرات کا رخ بھی نہیں کریں گے, فرات کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. اور یہ کہہ کے آگے بڑھنے لگے تھے کہ جناب زینب نے کہا اونو محمد جا تو رہے ہو لیکن یاد رکھنا جعفر طیار کے پوتے ہو, حیدر کرار کے نواسے ہو. ایسے لڑنا کہ دادا جعفر کی جنگ یاد آ جائے, نانا حیدر کرار کی لڑائی یاد آ جائے. آواز آئی اماں جیسے آپ کا حکم ہے. بچے گھوڑے پہ دوبارہ سوار ہوئے, میدان جنگ میں آئے. فضا بتاتی جاتی ہے شہزادی اب میمنہ پہ حملہ کیا ہے, اب میسرہ پہ حملہ کیا ہے, اب قلب لشکر میں اتر گئے ہیں, اب بچے نظر نہیں آتے. یا ایک ملعون نے وزنی نیزہ اٹھایا, اون کے پہلو میں مارا, ادھر نیزہ لگنا تھا, یا بچہ تیورا کے گھوڑے پہ گرا, یا دوسرے کی پیشانی میں تیر لگا. آواز آئی مامو جان مدد کو آئیے. یا عباس نے گھوڑا دوڑایا. حسین نے کہا عباس کدھر جاتے ہو؟ کہا مولا میری گود کے پالے ہیں مجھے پکار رہے ہیں. آواز آئی عباس نا, گود کے پالوں کا لاشا نہیں اٹھاتے, اور یہ حسین کا مقدر ہے. اور کبھی اکبر کا لاشا, کبھی قاسم. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. 2 روایتوں کا سہارا لوں گا, منزل سے قریب کر رہا ہوں. 2 روایتیں سن, اللہ آپ کی ہائے پر رحمت نازل فرمائے. 2 روایتیں سن لو, میں منزل سے قریب کر رہا ہوں. شہزادی زینب نے دیکھا بچے گھوڑوں سے گر گئے, حسین لاشیں لینے گئے, دونوں بچوں کے لاشیں اٹھا کے لے کے آئے. عزادار سنے گا فکرہ معافی دینا. لاشیں لا رہے تھے, یا فضا نے کہا بی بی تیرے بچوں کے لاشیں آ رہے ہیں. آواز آئی حسین سے کہو جنہیں صدقہ کر دیا جاتا ہے انہیں گھر میں واپس نہیں لایا جاتا. عزادار یہ ماں کا حوصلہ تھا. خدائے واحد کی قسم کھا کے کہتا ہو میرا جملہ یاد رکھنا, زینب پھر بچوں کو نہیں روئی. کربلا ہو گئی, زینب نے بچوں کا ماتم نہیں کیا. حسین 13 ضربوں سے مارے گئے, زینب نے ماتم نہیں کیا. سنے گا عزادار فکرہ, 2 فکرے سن لے, میں قریب لے آؤں تجھے. یا کوفے کا بازار آیا, زینب نے بچوں کا ماتم نہیں کیا. کوفے کا دربار آیا, زینب نے بچوں کا ماتم نہیں کیا. شام کا خوندی بازار آیا, زینب نے بچوں کو یاد نہیں کیا. سنے گا فکرہ, سال کی قید نبھائی, بچوں کو یاد نہیں کیا. یا سال کی قید نبھا کے یزید ملعون نے سید سجاد سے کہا میں تمہیں رہا کر رہا ہوں. آواز آئی میں پھوپھی سے پوچھوں گا. سید سجاد نے پھوپھی سے کہا یزید ملعون رہا کر رہا ہے. آواز آئی ایسے نہیں جاؤں گی, پہلے لکھ کے دے. یزید ہار گیا, حسین جیت گیا. دوسرا عمل یہ کر, ایک گھر خالی کرا, میں بھائی کا ماتم کرنا چاہتی ہوں, شہداء کے سر واپس کر. عزادار مقتل کہتا ہے یا شہداء کے سر واپس ہوئے. عجیب منظر تھا, کبھی اکبر کا سر آیا, کبھی قاسم کا سر آیا, کبھی ایسے میں تاریخ نے لکھا عباس کا سر آیا, کبھی حسین کا سر آیا. شام کی عورتوں نے دیکھا ہر بی بی اپنے وارث کے سر پہ رو رہی ہے, لیکن 2 چھوٹے چھوٹے سر ہیں جن پہ کوئی رونے والا نہیں ہے. آواز آئی کیا ان کی ماں مر گئی ہے جو ان پہ کوئی روتا نہیں ہے؟ آواز آئی ایسا نہ کہے بھائی کا ماتم کروں یا بچوں کا ماتم کروں. اس وقت بھی زینب نے بچوں کا ماتم نہیں کیا. میری ماں و بہنوں یہ فکرہ تمہارے لیے ہے. ہو گئی تقریر, آخری فکرہ سن عزادار. یا واپس مدینے زینب عالیہ آئی, عبداللہ ابن جعفر سید سجاد کے پاس آئے. آ کے کہنے لگے سید سجاد اپنی پھوپھی اماں سے کہیے کہ گھر کو دوبارہ رونق بخشے. یا سجاد زینب عالیہ کے پاس آئے. پھوپھی اماں پھوپا آئے تھے, کہہ رہے تھے گھر واپس چلیے. عزادار و زینب نے کہا
سجاد میں گھر جا کے کیا کروں؟ میرا اکبر مارا گیا، میرے قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، میرے اصغر کے تیر لگ گیا، اب میں گھر کیا لینے جاؤں؟ عزادار مقتل کہتا ہے یا حکم امامت سمجھ کے زینب گھر کی طرف روانہ ہوئی، سجاد ساتھ ساتھ چلے، ارے ماں کو سہارا دیتا ہوا، یا عبداللہ کی حویلی کا دروازہ کھلا، ماں تو ماں تھی، ارے صبر کا پامانہ لبریز ہوا، یا سامنے بچوں کے حجرے نظر آئے، اونا محمد کے بستر دیکھ کے زینب حویلی میں گری، آواز دے کہ اونا محمد ماں آئی ہے بیٹا، ارے ماں شرمندہ ہے، ارے بھائی کا ماتا اللہ لعنت اللہ ہے اللہ قوم ظالم والسلام